الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل۔ سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور یہ شہد کی مکھی جو ہے النحل یہ فیمیل کو کہتے ہیں، میل کو نہیں کہتے۔ یہ مکہ میں سورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ اس سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلا رکھی ہیں، اور ساتھ ہی ڈرایا بھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کیا کرو، ورنہ میں ناراض بھی ہو سکتا ہوں ناشکری پہ، اور یہ نعمتیں چھین سکتا ہوں۔ انہی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر کیا ہے، اور شہد کی مکھی جس سے یہ شہد برآمد ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور شہد کے بارے میں بتایا ہے کہ انسانی جسم کے لیے یہ شہد باعث شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کچھ مشرکوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، اللہ کا عذاب ہم پر کب نازل ہو۔ اور پھر جب آپ بار بار یہ فرماتے تو انہوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا کہ آ جائے عذاب، آ جائے قیامت کی گھڑی۔ مراد یہ کہ ہم آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور آپ کو جھٹلا بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتا کا لفظ بیان کیا ہے، فعل ماضی کا۔ ماضی کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ بات اور پکی ہو جائے کہ واقعی قیامت کی گھڑی کا وقت یا آخری ساعت ان لوگوں کی اب آ گئی۔ یعنی جس چیز کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لائیے عذاب، آ جائے قیامت، ہم اس کا سامنا کر لیں گے، اللہ فرماتے ہیں بس سمجھ لیجئے کہ وہ آ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جو ماضی گزرنا تھا وہ تو گزر گیا، ہم انسانوں کا۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمارا ماضی گزر گیا، اور باقی کتنا ہے؟ تھوڑا ہے۔ باقی تو تھوڑا ہے نا، جتنا ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں موت کے منہ میں ہی جا رہے ہیں نا۔ تو واقعات ہوں، کچھ بھی ہو، یہ بھی سمجھیے کہ اب آئے کہ آئے، جو فیوچر میں آنے والے ہیں تم کہتے ہو کب آئیں گے، وہ آئے کہ آئے اب۔ تو اتا امر اللہ، آ گیا حکم اللہ کا، فلا تستعجلوا، جلدی مچانے والو تم اس کو اب جلدی نہ مانگو، اب آیا کہ آیا۔ وہ اسی طرح ہی کہ ہمارا ایک ایک قدم موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ ہمارا ایک دن جب آتا ہے تو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، ایک سال گزرتا ہے تو زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے فلا تستعجلوا، کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلندتر ہے، عما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی عرب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقابل میں لا کھڑا کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند ہے۔ وہ کہاں اور کہاں اللہ تعالیٰ؟ اور ان میں تو عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو کوئی عیب ہی نہیں، یہ تو بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنی بات میں غلط نہیں ہے، سبحانہ ہو، وہ اس سے پاک ہے، وہ غلطیوں سے پاک ہے، عیبوں سے مبرہ ہے۔ اس لیے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حکم یعنی میرا عذاب یا میرا حکم تمہاری موت کا بس وہ آیا ہی آیا ہے، وہ دیر نہیں لگے گی، فلا تستعجلوا، اس کی جلدی نہ کرو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ دنیا یعنی ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو لاؤ۔
اور اس کو ذرا تھوڑا سا اور یہ ہوگا دوزخی. ابھی حساب کتاب اس کا ہونا ہے یا جو بھی ہے اس کے بارے میں حکم اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے اس کو لایا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً کہ اس کو ذرا تھوڑا سا آگ کے اندر سے یوں تھوڑا سا گھما پھرا کے لاؤ. تو وہ آئے گا، پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ ابن آدم هل رأيت خيرا قط، یہ بتاؤ کبھی تم نے کوئی خیر دیکھی ہے؟ یعنی دنیا میں وہ ایسی زندگی گزار چکا تھا کہ کبھی بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، عیش کی زندگی، بہترین کھانے کھائے، بہترین لائف گزاری. صرف دوزخ کا ایک جھونکا کھانے کے بعد اللہ اس سے پوچھے گا هل رأيت خيرا قط کہ کیا تم نے کبھی کوئی خیر دیکھی اپنی زندگی میں؟ هل مر بك نعیم قط کیا تم نے کبھی نعمتوں کو دیکھا کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی رہائش، انجوائمنٹ کبھی تم نے زندگی میں دیکھی؟ تو فیقول اللہ واللہ یا ربی، تو کہے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرا رب میں نے کبھی نہیں دیکھی. بندہ کہتا ہے جلدی آئے، جلدی عذاب آئے. او بھائی یہ آ گئے تو پھر سنبھال سکو گے اس کو؟ تو فلا تستعجلوا، اس کی جلدی نہ مچاؤ. ينزل الملائکۃ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ وحی کے. تو اللہ تعالی اپنے حکم سے وحی کو اتارتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اتارتا ہے. یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ وحی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر روحی کا مطلب یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وحی ہے، کہ اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے. یعنی حکم دیتا ہے فرشتوں کو یہ لو وحی اور لے اترو، جاؤ نیچے، اور انسانوں میں اس شخص پر اتار کے لاؤ جس کو میں چاہتا ہوں، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے. پھر اس کو رسول چن لیتا ہے، وہی اتار کے اس کو اللہ اپنا رسول بنا لیتا ہے، تو وہ رسول اللہ بن جاتا ہے. اور پھر اس وحی کو اتارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انذروا، کہ اے میرے بندو، اے میرے نبی، اے میرے رسولو، اب جاؤ اور تم ڈراؤ لوگوں کو، انہو، کہ وہ سنیں کہ بے شک وہ اللہ، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر میں ہی، اور کوئی نہیں ہے، صرف مجھے ہی تم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق تسلیم کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور معبود نہیں ہے. تو اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے کس لیے؟ کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اسی کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اس کی ناراضگی سے بچا جائے. فاتقون، پس ڈرو تم مجھ سے. تو یہ ہیں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اور وحی کو اتارنے کا مقصد، کہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کر دیں. اور لا الہ الا انا کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا اگر وہ اقرار کر لیں تو تقوی اسی سے ہی حاصل ہوگا، خدا خوفی. دنیا اور آخرت میں نجات اسی لا الہ الا اللہ سے ہوگی، ورنہ لا الہ کے بعد کسی اور کو انسان مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اس سے نجات نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور نہ ہی بندہ متقی بن سکتا. خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے، تعالی، وہ بلند تر ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑا زبردست ہستی ہے کہ اس نے یعنی آسمان و زمین کو پیدا کیا. کوئی اور خدا نہیں ہے جو اس قابل بنے کہ اللہ کا شریک بھی ہو اور زمین و آسمان کو پیدا کر سکے. یہ اکیلا اللہ ہے، اور پھر با مقصد پیدا کیا ہے.
اس لیے لوگوں اللہ کو بڑا بلند سمجھو، وہ کہیں بلند ہے تمہارے ان شریکوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ان کی کوئی حالت نہیں ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من نطفتن، ایک نطفے سے۔ پیدا اللہ نے کیا انسان کو کس سے؟ ایک نطفے سے۔ یہ بندے کی اوقات ہے، اور ایک نطفے کو اللہ تعالیٰ مختلف سٹیجز سے گزار کے جب انسان بنا کے دنیا میں لاتا ہے، یہی بڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کو عقل آتی ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ جھگڑتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے اپنی بات پہ، کہتا ہے نہیں، میرا ایمان ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ختم ہو جائے اور دوبارہ زندہ ہو سکے، میں نہیں مانتا اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی اوقات کو بھول گیا، تم خود کیا تھے کبھی سوچا؟ اور کیا سے کیا بن گئے کبھی یہ سوچا؟ اب عقل آئی ہے تو اس طرح بولتے ہو اور رسولوں کا مقابلہ کرتے ہو، اللہ کی کتاب کا مقابلہ کرتے ہو، اور یہ جھگڑا ہے اور کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے کچھ، جھگڑا ہے جھگڑا۔ دوسرے کو انسان دشمن سمجھ کے بات کرے، چاہے وہ کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو، تو ایسا بندہ جھگڑالو ہوتا ہے، تو اسی کو خصیم کہتے ہیں۔ تو نبی بڑا خیر خواہ ہوتا ہے بندوں کا، مگر بندے کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہو کے رسول کی بات کو نہیں سمجھتے بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، اللہ ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ فلاں فلاں شریک بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نہیں تسلیم کرتا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی۔ والانعام خلقها، اور مویشیوں کو پیدا کیا اس نے، لکم فیہا، تمہارے لیے ان میں، دفء، گرمی کا سامان ہے۔ یہ مویشی کیا ہیں؟ یہی جن کو پالتو جانور ہم کہتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یا پھر اسی طرح اور کوئی پالتو جانور ہیں جن میں آپ گدھا لے لیں، خچر لے لیں، گھوڑا لے لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا، کوئی ہے ان کو پیدا کرنے والا؟ ان کی شیپ دیکھ لیجیے، ان کے سائز دیکھ لیجیے، ان کے رنگ اور دیکھ لیجیے، ان کے قد کاٹ دیکھ لیجیے، کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور پھر لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان ہے۔ کیا گرمی کا سامان ہے؟ اون سے ہم کیا بناتے ہیں؟ اس کی کھال سے کیا بنتی ہے؟ یہ جیکٹیں ہی بنتی ہیں نا، جوتے بنتے ہیں نا، اور پھر اسی طرح شالیں بنتی ہیں، تو یہ گرمی کا سامان ہے۔ پھر اسی طرح ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ یعنی انہی کا گوشت ہم کھاتے بھی ہیں، اور کھاتے بھی بڑے شوق سے ہیں، مختلف قسم کی ڈشز تیار ہوتی ہیں، باربیکیو بنتا ہے، اور پھر یہی جانور جو ہیں ان کا ہم دودھ بھی پیتے ہیں۔ تو گوشت اور دودھ یہ بھی ہے، اور پھر منافع یہ بھی ہیں کہ ہم ان پہ سوار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں حاصل ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی جانوروں سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، ان جانوروں میں، جمال، خوبصورتی ہے، تُرِیحُون، شام کو چرا کے واپس لانا، اور تسرحون، صبح صبح جانوروں کو چرانے کے لیے لے جانا۔ دیہاتی سے پوچھئے نا آپ، جس کا ریوڑ ہو، کیا اس کی شان ہوتی ہے جب وہ صبح اپنے جانوروں کو باڑے سے نکال کے، ایک پگڈنڈی پہ نکال کے چھوڑ رہا ہوتا ہے، چلو بھائی، اور خود وہ پیچھے ہوتا ہے، کیا اس کو خوبصورت لگتا ہے؟ کیا میری اللہ نے دولت دی ہے مجھے کہ جانور ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اتنی گائیں ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنے دمبے ہیں، اتنے خچر ہیں اور اتنے اونٹ ہیں۔ ایک شان ہوتی ہے بندے کی،
اور پھر اسی طرح جب شام کو چرا کے واپس لاتا ہے یا صبح کے وقت لے جاتا ہے، دونوں وقت جمال نظر آتا ہے اس میں، زینت، کہ انسان کا یہ مال ہے، کیا اس کو خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خوش رکھنے کے لیے کچھ اس کے لیے اسباب دنیا میں پیدا کر دی اللہ نے، اور ان کو بڑا بنا دیا کہ جس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، انہیں آرام ملتا ہے کہ ان کے میدان بھرے ہوئے ہیں، ان کا صحن جو ہے جانوروں سے بھر گیا ہے، یا ان کی وادی جانوروں سے بھر گئی ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان۔ اور دوسرا یہ کہ جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں ان کو بھی بڑی زبردست چیز لگتی ہے، واہ کیا زبردست ہے بھائی اس کا سامان، اور یہ غلہ اور اس کی گلہ جو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جانور مختلف قسم کے رنگ برنگے۔ تو یہ تو خیر اس دور کی بات ہے۔ آج کے دور کی کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو بڑی اچھی لگتی ہے؟ ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، ہاں، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی۔ حقیقت ہے، اس کو جمال نہیں کہتے، یہ جمال نہیں ہے۔ ہاں ایک آدھ گاڑی اگر انسان کے پاس ہے اور اللہ نے دے رکھی ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں جمال، مگر یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھا لے جاتے ہیں بوجھ تمہارے، اسقال ثقل کی جمع ہے، اور وہ اٹھا لے جاتے ہیں بوجھ تمہارے، اِلیٰ بلدٍ، طرف اس شہر کے، لم تکونوا، نہ تھے تم، بالغی، پہنچنے والے اس تک، الا، مگر، بشق الانفس، ساتھ مشقت کے جانوں کی، ان ربکم، بے شک رب تمہارا، لرؤوف، البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جانور، خچر، گھوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ تمہارے ایسے ایسے بوجھوں کو اٹھا کے ایسے ایسے راستوں سے لے کے اندر جاتے ہیں، تمہاری منزل تک پہنچاتے ہیں، تم وہاں جا ہی نہیں سکتے، کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، الا ایک کہ خود اٹھاؤ اپنے کمر پہ، لادو اس کو، اور پھر بڑی سخت مصیبت جھیل کے وہاں تک پہنچو۔ مگر یہ جانور ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ آپ فورسز سے پوچھیں نا، اپنی آرمی سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ہماری گاڑی نہیں جاتی، جہاز تک نہیں جا سکتے، اور ہمارے لیے بھی وہاں چڑھنا دشوار ہوتا ہے، مگر خچر ہے، اس کے اوپر یہ سامان باندھتے ہیں، اور وہ خچر آرام سے چھوٹے چھوٹے راستوں سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اسلحہ بھی ایسے پہنچتا ہے، لکڑیاں بھی ایسے پہنچتی ہیں، بریجز بنانے ہوں تو انہیں خچروں کو کام لیتے ہیں، وہ بڑا کام ہوتا ہے ان سے۔ یہ ہے وہ چیز۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ، یقین مانو تمہارا رب، لرؤوف، البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اس کو پتا تھا تمہاری یہ ضرورتیں ہیں فیوچر کی، اس لیے اللہ نے جہاں انسانوں کو بنایا اس کی ضرورتوں کو بھی مکمل کر کے، پورا کر کے، بلکہ پیدا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، اور عجیب و غریب مخلوق بنائی۔ والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینتاً، اور زینت بھی ہیں، ویخلق، اور وہ پیدا کرے گا، ما، جو، لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب جانور اس لیے بنائے ہیں، گھوڑے، خچر اور گدھے، کیوں بنایا؟ لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان پر۔ ہاں یہ اس دور کی بات ہے جب گاڑیاں نہیں تھیں، اور پھر وزینہ، اور باعث زینت بھی ہیں کہ انسان خچروں پہ بیٹھتا تھا، گدھوں پر بیٹھتا تھا، بالکل بالکل ایسے لگتا تھا جیسے آج کوئی مرسیڈیز میں بیٹھ رہا ہو، وہ بڑا محترم بندہ سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح ہر شے کو بدل دیا نا، اچھی چیز کو برا بنا دیا ہے، اس طرح وقت نے ان تمام چیزوں کو بھی ہماری نظروں میں برا بنا دیا ہے۔ آج دیکھیے نبی علیہ السلام کی سنت ہے سرما پہننا، آج کون ہے سرما پہنتا ہے؟ اور اگر پہن لے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اوئے تم نے سرما پہنا ہوا، بری شے بن گئی نا، مردوں کے لیے بری چیز بن گئی۔
پھر اسی طرح شیروانی دیکھ لیں. شیروانی ایک بڑا اچھا لباس ہے، مسلمانوں کا لباس ہے. مسلمانوں سے یہ بھی اتروا دیا. کیسے اتروایا یہ؟ کہ جب دروازے پہ کسی کو شیروانی اور پٹکا پہنا کے کھڑا کر دیا گیا 5 اسٹار ہوٹلوں میں کہ جو آنے والا ہے وہی یہ بندہ شیروانی پہن کے پٹکا پہن کے ان کا استقبال کرے. اب کون پہنے گا پٹکا؟ حالانکہ یہ پٹکا سنت رسول ہے، اور شیروانی ایک مسلمانوں کو بڑا اچھا لباس ہے، علماء کا لباس تھا یہ. اس کی توہین اس طرح کر دی گئی. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ان کو دیکھیں. حافظ قرآن پہلے بڑی عزت تھی، آج حافظ قرآن اس کو کہا جاتا ہے جو بالکل نابینا ہو، بیکار قسم کا آدمی ہو. ہم خود بھی اس کو کہہ دیتے ہیں حافظ جی. یہ وہ چیزیں ہیں، بالکل ہی کلچر ہی بدل دیا گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں. تو اس وقت بھی آپ جائیں تو میجارٹی دیہاتیوں کی جو شہروں میں آباد نہیں ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے گھوڑا، خچر اور گدھا بہترین سامان ہے سواری کا، اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری کیا ہے، عزت ہے، یہی ہماری شان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی اشارہ کر دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو نہیں تم جانتے. مراد یہ کہ جس طرح تم ان جانوروں پر سوار ہوتے ہو اور ان کو باعث زینت بناتے ہو یا سمجھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ اور سواریاں بھی بنا دے گا تمہارے لیے، جس میں تمہاری شان بھی ہوگی، تمہاری زینت بھی ہوگی، تم ان پر سوار بھی ہوگے. لیکن یہ سواریاں ایسی ہیں کہ ما لا تعلمون، جن کو اس وقت کے انسان تم نہیں جانتے، وہ فیوچر میں اللہ بنائے گا. یہ کون سی سواریاں ہیں؟ آج کل جو کچھ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، آج کل جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہے. جہاز ہیں، جیٹس ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، ہے نا، سواری کی چیزیں. جس طرح آج ہمارے لیے حیران کن بات ہے کہ ہم ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھیں اور اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھے کو ہم کہیں یہ بھی سواریاں تھیں. نہیں، آج سے 100 سال بعد جو لوگ آئیں گے نا، وہ ہماری سواریوں پر ہنسیں گے. اچھا یہ بھی سواریاں ہوتی تھیں. یہ دیکھیے گا، یہ ہوگا، کیونکہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ یہ چیزیں پیدا کرتا رہے گا، ایسی ایسی چیزیں جن کو آج کے لوگوں تم نہیں جانتے، اور یہ سواریاں ہوں گی ہماری. میں پچھلے دنوں آپ کو بتا چکا ہوں ایک جہاز تیار کیا انہوں نے جو لندن سے نیو یارک 11 منٹ میں پہنچتا ہے. 11 منٹ میں آتا ہے یقین؟ یہی ہوگا. وقت آئے گا اگلی نسلیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو کہے گا تم ذرا بیٹھو، میں نیو یارک سے ہو کے ابھی آتا ہوں، بیٹھو تھوڑی دیر، میں عمرہ کر کے آ رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد ملیں گے. یہی ہوگا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی معجزاتی بات ہے جو قرآن مجید کی ساتھ میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا یا پیدا کرتا رہے گا وہ چیزیں جو نہیں تم جانتے. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر ہے، قصد السبیل، سیدھا راستہ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ، دین کا راستہ، اس کو دکھانا، اس کو بیان کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. جس طرح میں نے جانور انسان کے لیے مویشی پیدا کیے کہ وہ اس پہ سوار ہوں، اپنے بوجھوں کو اٹھا کے دور دور کی جو مسافت ہے اس کو طے کر کے، جو بڑی مشکل ہے اس کو طے کر کے وہ اپنے ساز و سامان کو وہاں تک لے جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی بنایا ہے کہ دنیا میں لوگ جو جیتے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ بن جائے.
راستے تو بہت ہیں، مگر صحیح راستہ بنانا اور دکھانا اور اس سے آگاہ کرنا علی اللہ، یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو سیدھا راستہ ہو، جو حق کا راستہ ہو۔ جھوٹ کا راستہ کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچائے گا، بلکہ بندہ گمراہ ہوگا۔ اور صحیح راستہ، اللہ کا راستہ اگر دیکھنا ہو تو ہم انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے حالات زندگی کو پڑھ کے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو اتنا پسند کر چکا کہ انہوں نے جس راستے پہ بھی قدم رکھا اور وہ چلے تو اللہ اس راستے سے خوش تھا۔ اور بہنی اسی طرح اللہ کے مومن بندے بھی اگر اسی سیدھے راستے کو اپنا لیں جو برحق ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کا ایک سبب بنتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمہ ہے بیان کرنا قصد السبیل، سیدھے راستے کو، جو بتائے کہ ہدایت کا راستہ کون ہے، کیا ہے، اور ضلالت کا راستہ کیا ہے۔ وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے وہ کون سا ہے، اور وہ راستہ جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے وہ کون سا ہے۔ یہ ہے وعلی اللہ، اور اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور انہی راستوں میں کچھ راستے ایسے بھی ہیں جو ٹیڑے ہیں۔ وہ کیا ٹیڑے ہیں؟ انسانوں کی اپنی خواہشات ہیں، شیطان کے بہت سے راستے ہیں، یہ سب راستے ہیں، موجود ہیں، مگر اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ بندے کو وہ راستہ دکھائے جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ وہ ہدایت دے دیتا تم سب کو اکٹھے۔ اپنی توفیق سے اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، ہم سب ہدایت یافتہ ہوتے اور ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہوتے، ہم کسی پر ظلم نہ کرتے، ہم مختلف راستوں کو نہ اپناتے، مگر اللہ کی مشیت یہی ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ مختلف راستے ہوں، انہی راستوں میں بندہ سیدھا راستہ تلاش کرے اور چل پڑے۔ سیدھا راستہ بھی موجود ہے۔ والذی، وہی ہے جس نے انزل اتارا من السماء، آسمان سے، ماء پانی کو، لکم تمہارے لیے، منہ اس میں سے، شراب پینا ہے، ومنہ اور اس میں سے، شجر درخت ہے، فیہ جس میں، تسیمون تم چراتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے بندوں پر کیا کیا احسان کیے ہیں۔ پانی جیسی عظیم الشان نعمت بندوں کو عطا کی ہے، درخت ہیں، اور اسی طرح آگے یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، ان کے سامنے بنا دی ہیں، انہی کے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، تاکہ انسان کو یہ حاصل ہوں اور خوشی بھی اس کو ملے، اور پھر یہ بھی کہ انسان ذرا سوچے بھی صحیح کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی کیسی ہیں، کون دے رہا ہے۔ تو ان نعمتوں میں ایک تو نعمت ہی ہے کہ انزل من السماء ماء، کہ اس نے پانی کو آسمان سے اتارا۔ جہاں اس نے بہت سے مویشی جانور پیدا کیے ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری مصلحت کے لیے، اسی نے پھر کیا کیا، آسمان سے پانی بھی اتارا، بارش کر دی۔ تو یہ بارش جب اترتی ہے تو منہ شراب، یہ ہے ہمارے لیے، اس سے کچھ تو پانی ایسا ہو جاتا ہے جو ہم پیتے ہیں، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس میں سے کچھ پانی ایسے ہیں جو ہمارے درخت پیتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں تم چراتے ہو، یعنی ہم خود بہت سے بیج بوتے بھی ہیں، درخت گاڑتے بھی ہیں، اور پھر بہت سے اس سے پھل بھی نکلتے ہیں، نباتات بھی نکلتی ہیں، یہ سب اسی ایک پانی کا رزلٹ ہے۔ تسیمون، تم اپنے جانوروں کو ان میں چراتے ہو، اونٹ ہے، یا سوم کہتے ہیں چرانے کو، سین واو میم سوم، چرانے کو کہتے ہیں، یعنی اپنے جانوروں کو ہم انہی باغات میں، انہی کھیتوں میں خوب چراتے ہیں، وادیوں میں چراتے ہیں۔
لیکن پانی ایک سے یہ سب کچھ اگتا ہے، انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور جانور بھی۔ یمبت لکم، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، یہ ایک پانی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کھیتی، زیتون عرب استعمال کرتے تھے نا، تو اس وجہ سے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر کھجور کے درخت جس سے ان کو کھجور حاصل ہوتی تھی، پھر انگور اور ہر قسم کے اور پھل بھی، وہ وہاں نہیں تھے لیکن دنیا کے اور حصوں میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں ایک پانی سے اگاتا ہوں، اس میں بہت بڑی نشانی ہے لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید غور و فکر کی کتاب ہے۔ آپ غور کریں گے تو قرآن مجید آپ کو سمجھ آئے گا، اور اگر اس کو بس ایسے ہی پڑھ گئے تو قرآن مجید سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے غور و فکر کی عادت اگر انسان ڈالے اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ غور کرتا جائے تو اس کو بے شمار نشانیاں ملیں گی، بہت سی نصیحتیں ملیں گی، بہت سے ثبوت مل جائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اکیلی ہستی ہے جو اس کائنات کی مالک ہے، اور وہی ہے جو بارش برساتی ہے، اور وہی ہے جو زمین سے سب کچھ اگاتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کیے تمہارے لیے رات اور دن کو۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے اور بہت سی چیزیں ہیں، ذرا ان کو کاؤنٹ کیجئے، رات اور دن ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا، اور ہم جانتے ہیں رات کے کیا فائدے ہیں اور دن کے کیا فائدے ہیں۔ پھر سورج اور چاند یہ ہوں تو دن نظر آتا ہے، یا رات بڑی خوبصورت لگتی ہے، اور یہ ڈوب جائیں تو اندھیرا ہوتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی، ان کو حکم دے رکھا ہے کہ بس اپنی اس روٹین کے مطابق چلتے رہو، ڈوبتے رہو، چلتے رہو، ڈوبتے رہو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور بے شمار ستارے ہیں، سیارے ہیں جو اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ مسخر کا مطلب یعنی اس خلا میں وہ اپنے اپنے مدار میں روٹیٹ کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتے، اللہ کا حکم ہے ان کو۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں۔ تو یہ واضح سی نشانیاں جو انسان کو سمجھا سکتی ہیں کہ واقعی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وما ذرأ لکم، اور جو کچھ ذرأ اس نے پھیلا دیا، لکم تمہارے لیے، کتنی چیزیں ہیں، جانور ہیں، کھیتیاں ہیں، پرندے ہیں، چھوٹے 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 کیڑے مکوڑے ہیں، تو درخت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی چیزیں جو میں نے اس زمین میں پھیلا رکھی ہیں، اور سب کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سب نعمتیں ہیں۔ ان کو پا کے کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ تو زمین کے بھی جو بڑی بڑی علامتیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیں، اور آسمان کی بھی بڑی بڑی علامتیں ذکر کر دیں۔ بتایا یہ سب بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سب کو لے لیجئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بھی البتہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، یہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے۔ یہ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بڑے احسانات ہیں، اس کا فضل و کرم ہے۔ تو کیا لوگ نصیحت پکڑتے ہیں اس سے کہ ہم بھی واقعی اللہ کا شکر ادا کریں؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے سخر البحر، مسخر کیا سمندر کو۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے سمندر کو بھی میں نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ وہ کس طرح کہ سمندر کا پانی ہے، اس کے اندر تم غوطے لگاتے ہو، تمہیں مچھلیاں ملتی ہیں، وہاں بہت سی مخلوق ہے جو جیتی ہے، خوب پھیلی ہوئی ہے۔ تو سمندر کو تمہارے لیے نہ صرف مسخر کیا کہ تم اس کی سینے پہ اپنے بڑے بڑے جہاز چلاتے ہو، بلکہ اس طرح بھی مسخر کیا کہ تم اس کے اندر غوطے لگا کے پھر اوپر آ جاتے ہو اور اندر سے شکار پکڑ کے لے آتے ہو، اور وہ ہے لحم طری کا تازہ گوشت۔
تازہ گوشت، بس پکڑا گوشت تیار ہے، ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ جانور کو جب ہم ذبح کریں گے تب اس کا گوشت نکلے گا نا، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے نا، آپ نے لیا گوشت تیار ہے، تو یہ تازہ گوشت ہے، لحمن طریا۔ اور پھر سمندر یہی ہے جس کو آپ کے لیے مسخر کیا انسانوں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، تاکہ تم نکالتے ہو اس سے زیور کو۔ زیور کیا ہے؟ وہ سیپ کے منہ میں بارش کا ایک قطرہ، اور پھر اس قطرے میں وہ سنبھال کے وہ چلی جاتی ہے بالکل تہ میں، اور وہاں مدتوں پڑی رہتی ہے، اور پھر یہی قطرہ اس کے پیٹ میں ایک موتی بن جاتا ہے، اور یہی سیپ غوطہ خور سمندر کی تہ میں جا کے نکال لاتے ہیں، اور بہت سے سیپ جب لاتے ہیں تو پھر ان کو چھری سے کاٹ کے ان کے پیٹ کو اس کے اندر سے ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سارے موتی نکلتے ہیں، تازہ گوشت سے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے موتی ہیں، بڑے قیمتی سے ہیں، یہ زیور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم نکالتے ہو، اور اس لیے نکالتے ہو کہ تلبسونہا، تم پہنتے ہو اسے۔ تم پہنتے ہو اسے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مرد پہنتے ہو کہ ملنگ بن جاؤ، نہیں، بلکہ تم پہنتے ہو کا مطلب ہے کہ تم اپنی بیویوں کے لیے خریدتے ہو، وہ پہنتی ہیں، تمہاری عورتیں پہنتی ہیں اس کو۔ تو یہ کتنا بڑا کام ہے کہ سمندر کو اللہ مسخر کر دے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو یہ توفیق دے کہ وہ اندر جائے، اور جا کے سمندر میں غوطہ خوری کر کے اندر سے موتی نکال لائے، اور پھر بڑے خوبصورت اس سے ہار بنائے، ہار بنا کے اپنی بیگم کو دے، وہ پہنے اس کو، یہ ہے تلبسونہا، یہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو کتنی نعمتیں ہیں جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں کہ پھاڑنے والی ہیں اس میں، یعنی کشتیاں جب سمندر میں چلتی ہیں تو چلتے وقت وہ تو آگے جا رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی غور کیا کہ پیچھے اس کے دائیں بائیں کیا نشانات ہوتے ہیں، کس طرح وہ پانی کو پھاڑ کے آگے جا رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان میں آوازیں بھی ہوتی ہیں، آوازیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پانی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس طرح بنا دیتا کہ تم نے نہیں پھٹنا، تو کیا کشتی چل سکتی تھی؟ نہیں چلتی۔ تو یہ اللہ کے کام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے کہ یہاں بھی ہل چلانے والا جب اپنے ہل کو زمین پہ چلاتا ہے تو وہ زمین کو پھاڑتا جاتا ہے، تو وہاں سے بھی انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، اور اسی طرح پانی کو بھی پھاڑتے ہوئے کشتی آگے جا رہی ہوتی ہے، تو انسان کے بہت سے کام بنتے ہیں، اس کا بزنس چلتا ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، یہ بزنس اس کا چلتا ہے۔ دنیا میں انسان اپنا ساز و سامان ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بطور کشتی لے جاتا ہے، اور پھر اس کو اس لیے لے جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی فائدہ ہو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مختلف علاقوں میں جا کے میں ان علاقوں کے بارے میں جانوں، اللہ کے آباد کیے ہوئے شہروں کو دیکھوں کہ دنیا کتنی وسیع ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو، عجیب و غریب مخلوقات ہیں، ان کو پھیلا رکھا ہے۔ انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر کرنے میں اس کو اور توفیق ہوتی ہے کہ الحمدللہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی زبردست ہستی ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ نہ وہ ڈھلک جائے تمہیں لے کر، بِكُمْ تمہیں لے کر، وَأَنْهَارًا اور نہریں، وَسُبُلًا اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں گاڑا اس لیے کہ زمین پکی ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور زمین ڈھیلی نہ رہے۔
کہ جس طرح ہوا بال کو ایسے پھینکے تو ہوا نہ بال کو ادھر ادھر پھینکتی ہے، تو زمین کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو کہ وہ ڈھلکتی رہے، نہیں، پختہ اپنی جگہ پہ یوں محسوس ہو کہ واقعی ایک سالڈ چیز ہے، ہلے بھی نہ، کہ بندے خوف محسوس کریں کہ بھئی یہ تو زمین ہل رہی ہے۔ تو اس طرح اس کے دو فائدے ہیں، پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے کے دو فائدے ہیں کہ بندہ پریشان نہ ہو اور اطمینان کے ساتھ زمین پہ رہ کے اپنے کاروبار کو، زندگی کو چلا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نہریں بھی بنائی ہیں زمین میں، وَأَنْهَارًا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو نہر ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَسُبُلًا، اور راستے بنائے اللہ تعالیٰ نے، بے شمار وادیاں ہیں، بے شمار جنگلات ہیں، سنسان علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، ان میں وادیاں ہیں، ان میں بنے ہوئے پہاڑی راستے ہیں، ٹیلے ہیں، پھر انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، ساری زمین میں دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب ہر طرف وہ گھومتا پھرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں وادیاں، چھوٹے شہر بھی ہیں بڑے شہر بھی ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آباد کر رکھے ہیں، وسبلن، راستے بنا دی ہیں۔ اور راستے آج کل تو فضا میں بھی راستے بن گئے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی انہی راستوں کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکو، زمین میں یا فضا میں، جہاں تم نے جانا ہے انہی راستوں کے ذریعے زمین سے یا فضا میں یا سمندر کے راستوں سے تم وہاں پہنچ سکو، ورنہ اگر یہ راستے نہ ہو تو انسان بھٹک جائے اور پریشان الگ ہو۔ وعلاماتن، اور کچھ علامات بھی رکھ دیں، وبالنجمی، اور سات ستاروں کے، ہم وہ یہتدون، راہ پاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ علامات بھی اس دنیا میں زمین پہ رکھ دی ہیں یا اس دنیا میں رکھ دی ہیں۔ دن کے وقت وہ علامات نظر آتی ہیں تو ہم اپنے راستے مقرر کر لیتے ہیں، اور رات کے وقت ہم نے اپنے راستوں پہ چلنا ہو تو ستاروں کو دیکھ کے ہم اپنی راہ متعین کر لیتے ہیں۔ تو یہ علامات کیا کیا ہیں؟ مثلاً پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو دیکھ کے انسان، بڑے بڑے پہاڑ، ان کو دیکھ کے بندہ صحرا میں یا پہاڑی علاقے میں انسان اپنا راستہ متعین کر لیتا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے، بس میں نے اس کے دائیں طرف، اس کو دائیں طرف رکھنا ہے اور چلتے جانا ہے، وہ چلتا جاتا ہے، منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیلے ہیں، جو ٹیلوں کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ ٹیلوں کو اپنی علامت بنا لیتے ہیں سفر کی، کہ یہ ٹیلا میں نے اس ٹیلے کی طرف جانا ہے اور وہاں سے پھر شمال کو ہونا ہے، پہنچ جاؤں گا اپنی منزل پہ۔ تو یہ علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دن کے لیے بھی اور رات کے وقت بھی انسانوں کے لیے مقرر کر دی ہیں، اور اس طرح سمندر میں اور خشکی میں بھی بہت سی علامات رکھ دی ہیں، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ افمن یخلق، کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن، مانند اس کے ہے جو لا یخلق، نہیں پیدا کرتا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں تو یہ سب پیدا کرتا ہوں اور میں ہی خالق ہوں ان چیزوں کا، کیا اس کو تم، مجھے تم اس کی مانند بنا رہے ہو جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ پیدا کر سکتا ہے؟ کچھ تو یار نصیحت پکڑو، کتنی اچھی اچھی باتیں میں کر رہا ہوں، کچھ تو تم سبق حاصل کرو کہ دینے والا ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ، اس کی عظیم سلطنت نظر آتی ہے، اس کی عظیم قدرت بھی نظر آتی ہے، مگر ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اور ہے بھی مخلوق۔ کچھ تو نصیحت پکڑو۔ تمہارے بت بڑے کمزور ہیں، تمہارے خدا بہت کمزور ہیں، ان کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں کہ اپنے آپ کو وہ نفع پہنچا سکیں، یا آنے والا کوئی نقصان ہے تو اس کو اپنے آپ سے دور کر سکیں۔ کچھ تو یار اپنی غلطی تسلیم کرو، اللہ کو مانو،
اللہ بڑی عظیم ہستی ہے، تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ، نعمتوں کو اللہ کی، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے ان کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور، البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ فرماتے ہیں میں نے دی رکھی ہیں، تم ان کو کاؤنٹ کرنے بیٹھ جاؤ تو نہیں کر سکتے، لیکن سب کچھ کے باوجود تم اللہ کی ناشکریاں بھی کرتے ہو، کھاتے بھی ہو، الحمدللہ تک نہیں کہتے۔ پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں مجھے مان لو، مانو میں ایک اللہ ہوں، یہ ساری دی ہوئی نعمتیں میری ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میری عبادت کرو۔ اگر کوئی غلطیاں ہیں تو آؤ مجھے مان لو، میں تمہاری ساری غلطیاں بھی معاف کر دوں گا، بخش بھی دوں گا، اور تم پر بڑی مہربانیاں بھی کروں گا اور رحم بھی کروں گا تم پہ۔ وَإِن، اور اگر تعدوا، تم شمار کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے ان کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور، البتہ یقیناً بخشنے والے ہیں، رحیم، بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں ایک تنبیہ ہے کہ میں نے کتنی نعمتیں تم لوگوں کو عطا کر رکھی ہیں، اور انسانوں پر میرے کتنے عظیم احسانات ہیں، اور ان احسانات کا یا ان نعمتوں کا اگر شمار کیا جائے تو یہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ تو اسی طرح عبادت کا جو اللہ تعالیٰ نے حق دے رکھا ہے ہمیں، وہ بھی اگر ہم دیکھیں دوسری طرف کہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو وہ کیا واقعی ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں بطور نعمت کے، کیا واقعی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آخر میں جو اللہ فرماتے ہیں نا، ان اللہ الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے، بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، مراد یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ درگزر کر دیتا ہے، نوٹ ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ ہمیں یہ مطالبہ کر دے کہ میں نے جتنی نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں تم ان کا شکر ادا کرو، ایک ایک نعمت کا، تو کیا واقعی ہم کر سکتے؟ ہم تو تھک جاتے، بالکل بے بس ہو جاتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا یعنی شکر ادا کر سکتے، اس لیے کہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے دیتا کہ تم نے نعمت کا شکر، نعمت پا کے اس کا شکر ادا کرنا ہے، تو واقعی ہم بڑے بے بس ہو جاتے، کمزور ہو جاتے، اور شاید اس نعمت کا استعمال بھی چھوڑ دیتے کہ بھئی یہ کھا رہا ہوں، شکر ادا کرنا، یہ بھی ممکن نہیں تھا ہمارے لیے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے انسانوں کو، تو اس کی سزا جو ہے وہ غیر منصفانہ نہیں ہوگی، وہ انصاف پر مبنی ہوگی۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بہت بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور معمولی باتوں سے تجاوز کر دیتا ہوں، غلطیوں سے، اور اسی طرح معمولی چیزوں کی بڑی بڑی جزا بھی دیتا ہوں۔ تو شکر جو ہے کہ اللہ کا شکر کس طرح کیا جائے، شکر کے معنی علماء نے یہ لکھے ہیں کہ زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہنا۔ کس طرح؟ یعنی مثلا کوئی پوچھے آپ سے کیا حال ہے، آپ کہیں الحمدللہ، یہ چیز میں نے خریدی، آپ کہیں ماشاء اللہ، یہ دیکھیے فلاں چیز، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ ذکر جو انسان ایک ایک نعمت کو دیکھے، جس سے اس کو خوشی ہوتی ہے، تو اس کا شکر یوں ہی ادا کرتا جائے کہ اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ہی شان وہ جاری ہو جائے، اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کے انسان اللہ کا مسلسل شکر ادا کرتا جائے۔ تو یہ تو ہے زبان سے شکر۔ دل سے یہ ہے
کہ انسان کے دل میں یہ چیز پختہ ہو جائے کہ واقعی اللہ ہی مہربان ہے مجھ پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کا بہت بڑا کرم ہے، اور دل ہی دل میں پھر اللہ کے آگے وہ متواضع بننے کی بھی کوشش کرے، عاجز بننے کی کوشش کرے، اور جو ہمارے لمز ہیں، جوارح، ہاتھ پاؤں، جسم، ان سے وہ عمل کرے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ان باتوں سے بچے جن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ کرنا۔ تو اس طرح 3 چیزوں سے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، زبان سے، دل سے، اور اپنے جسم کے اعضاء سے۔ اس لیے لوگ کہا کرتے ہیں علماء کہ شکر کی کچھ 5 بنیادیں ہیں، 5 بنیادیں شکر کی۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو 5 بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نعمتیں دینے والا ہے اس کے آگے انسان بڑا عاجز بن جائے، پہلی چیز۔ دوسری یہ ہے کہ اس سے محبت بھی کرے، اور تیسری چیز اس کی نعمتوں کا اعتراف بھی کرے، اور چوتھی چیز ان نعمتوں کو پا کے اللہ کی ثنا بھی کرے، اس کی تعریف بھی کرے، اور 5ویں اور آخری چیز کہ ان نعمتوں کو پا کے وہاں ان کا استعمال کرے جہاں دینے والا خوش ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ 5 بنیادیں ہیں شکر کی، اور شکر کے جو ٹولز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں، وہ ہیں زبان، دل اور ہمارے لمز۔ عام لوگ بھی شکر ادا کرتے ہیں مگر خاص بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو خاص لوگوں کو جب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اس میں پھر بندہ سوچ سمجھ کے ان بنیادوں کو اور اسی طرح ان تینوں اعضاء کو یوز کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے علم میں ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ اسی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ما انعم اللہ تعالی علی عبد نعمتا فقال الحمد للہ، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اپنی نعمت جب اس کو عطا کرتا ہے تو وہ اس کو پا کے جب یہ کہتا ہے الحمد للہ الا کان الذی اعطى افضل مما اخذ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے یا اللہ تعالیٰ یہ ضرور کرتا ہے کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بندوں میں بہت بندے کم بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے، تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ چلیے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما جو تسرون، تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی شے بھی جو ہم مخفی طور پر کریں، پوشیدہ طور پر کریں یا علانیہ کریں، ہماری کوئی شے بھی اللہ تعالیٰ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ ہم ان چیزوں کو اپنے دل کے اندر چھپائیں یا زبانوں سے اس کا اظہار کریں یا اپنے افعال سے ان کا اظہار کریں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ والذین یدعون، اور وہ لوگ جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا سے، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ سب پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بتوں کو جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کے، یہ سب کیا ہیں؟ لا یخلقون شیئا، پہلی بات تو یہ کوئی شے پیدا ہی نہیں کر سکتے، اور بلکہ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی کسی کو اگر اس قابل بنایا جائے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو ایک زندہ انسان اس کو اس قابل بناتا ہے، اس کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی شے کو بنا سکے یا پیدا کر سکے، بلکہ زندہ لوگ اس کو بناتے ہیں اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ پتھر ہیں، پتھر ہوتے ہیں، ان کو تراش خراش کے انسان، ایک زندہ انسان
اس کی شکل بنا کے اس کو کہیں کھڑا کر دیتا ہے تو لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خود پیدا ہوا ہے، خدا نہیں، بلکہ انسان نے اس کو بنایا ہے. پھر اسی طرح ہر وہ چیز جس کو بڑا بنانا ہو اور لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنا ہو کہ یہ بڑی ہستی ہے، بڑی شے ہے، اس کے اندر جب وہ زندہ تھی تو اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی، اور جب وہ فوت ہو گئی تو فوت ہونے کے بعد اب اس کے بارے میں لوگوں کو جب یہ کہا جائے کہ یہ بڑی ہستی ہے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی جب وہ فوت ہوا ہے، اور لوگ ہی اس کو نہیں جانتے تھے، اور انجانا اگر چھوڑ دیا جاتا تو شاید وہ زیادہ بہتر تھا. وہ خود پیدا نہیں کرتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں. اس لیے یہ کنسیپٹس جو ہیں کہ فلاں بیٹا دیتا ہے، فلاں روزی دیتا ہے، فلاں بیماری دور کرتا ہے، یا فلاں صحت دیتا ہے، یہ سب غلط کانسیپٹ ہیں. کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے دنیا میں جو کسی کی بگڑی سنوار سکے یا کسی کی بیماری دور کر سکے. اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں اموات، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایانا، کہ کب یبعثون، وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کی پوجا کی جاتی ہے، اصل بات تو یہ کہ اموات، وہ مردہ ہیں، موت کی جمع ہے اموات. اور اس کی وضاحت آگے کر دی، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں. مراد یہ کہ ایسے مردہ ہیں کہ ان کے اندر روحیں نہیں ہیں. اگر روح ہوتی تو یہ بولتے، اٹھتے، باہر نکل آتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے. تو اس لیے اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. دیکھیے پتھر جو ہے نا، جس کو نصب کر کے پوجا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ یہ کیا ہیں، ان کے اندر روحیں نہیں ہیں. روحیں نہیں ہیں. روحیں ہوتی تو یہ بولتے، کچھ کرتے، ہلتے، نہیں ہیں. پھر اسی طرح پتھروں کو چھوڑ کے اوروں کو دیکھ لیں، ہم انسانوں کو دیکھ لیں جو بندے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی لفظ ہے، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. یعنی ان کی روحیں نہیں ہیں کہ یہ اب کچھ کر سکیں. تو پتہ چلا کہ لوگ جو ہے نا، قرآن اترتے وقت یا اترنے سے پہلے لوگ جہاں پتھروں کی پوجا کرتے تھے، وہاں بعض نیک ہستیوں کی بھی پوجا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا اور فرمایا اموات. موت کو سمجھیے، موت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی روح نہ ہو، بندہ ختم ہو جائے، یا ذی روح چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، اس کی روح اڑ جائے، نکل جائے. اور پھر غیر احیاء، اموات کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تفسیر بھی کر دی کہ وہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی ہو تو روح ہوگی، جب روح ان کی نکل گئی تو یہ زندہ نہ رہے. اور پھر وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. ان کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ ہم مر تو گئے، اب دوبارہ ہم کب زندہ کیے جائیں گے، کب دوبارہ قبروں سے نکال لیے جائیں گے. تو جن کی حالت یہ ہو، جو اپنے نفع اور اپنے نقصان کے سے بھی واقف نہ ہوں، اور اپنی حیثیت کا بھی ان کو پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، پتھر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور ایک مردہ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کو جب اتنا ہی شعور نہ ہو، اس کی پوجا کی جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.